اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخل کی مذمت۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہیے اگر تم بالفرض میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں، اور بخل کرنے سے بچو، کیونکہ پچھلی امتوں کو بخل نے ہلاک کر دیا۔ اس بخل نے ان کو خون ریزی کرنے اور حرام کو حلال کرنے پر ابھارا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان میں جو چیز شر ہے وہ حرص والا بخل ہے، اور ہلاک کرنے والی بزدلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں جانے کا غبار اور دوزخ کا دھواں کسی بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہوگا، اور بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوگا۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ظالم کی بنسبت معذور ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دغا باز، نمبر 2 احسان جتانے والا، نمبر 3 بخیل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہوں گی، بخل اور بدخلقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ کو جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف وہی چیزیں ہیں جو مجھے حضرت زبیر نے دی ہیں، کیا ان میں سے کچھ دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم اپنی تھیلی کا منہ باندھ کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی اپنے خزانے کا منہ بند کر لے گا، اور تم گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور 3 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ جن 3 آدمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص کسی قوم کے پاس گیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا۔ اس نے ان کے ساتھ اپنی کسی قرابت کی بنا پر سوال نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو منع کیا۔ پھر انہی لوگوں میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا اور چپکے سے اس کو دے دیا، اور اس کے عطیے کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، یا پھر اس شخص کو علم تھا۔ نمبر 2، اور کچھ لوگ رات کو سفر پر گئے، حتیٰ کہ جب ان پر نیند بہت مرغوب ہو گئی تو وہ اپنی سواریوں سے اترے اور اپنے سر رکھ کر سو گئے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور میری خوشامد کرنے لگا اور میری آیات تلاوت کرنے لگا۔ نمبر 3، اور ایک شخص کسی لشکر میں تھا، اس کا دشمن سے مقابلہ ہوا، دشمن غالب آ گئے تو وہ شخص اپنا سینہ نکال کر آگے بڑھا حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس کو فتح نصیب ہو گئی۔ اور جن 3 آدمیوں سے اللہ بغض رکھتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ نمبر 3، ظالم غنی۔ امام ابن حبان کی روایت میں متکبر فقیر کی جگہ بخیل کا لفظ ہے۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا والی حکمہ کو بنا دیتا ہے اور مال سخیوں کے پاس رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے معاملات کا والی جاہلوں کو بنا دیتا ہے اور مال بخیلوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔